بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ لیکچر 6 جغرافیہ جماعت ہشتم، باب نمبر 1 نقشے اور اشکال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے جغرافیہ کا، چونکہ اب ہمارا جو باب نمبر 1 ہے نقشے اور اشکال وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی ریڈنگ۔ آج ہم کریں گے اس کا اعادہ اور مشقی سوالات۔ اعادہ یعنی اس کی ریکیپچولائزیشن، یعنی اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کریں گے، اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے تاکہ دوبارہ سے ایک دفعہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہم اس کے کچھ مشقی سوالات بھی ڈسکس کریں گے۔ جی، باب نمبر 1 میں ہم نے پڑھا جس کا نام تھا نقشے اور اشکال۔ سب سے پہلے اس میں دیکھیے میں نے ایک یہاں پہ چارٹ بنایا ہے۔ نقشہ کی تعریف پڑھی کہ نقشہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے کسی خاص حصے یا پوری سطح زمین کو کسی ہموار سطح پر پیمانے کے مطابق منتقل کرنا نقشہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے نقشہ کی کچھ اقسام پڑھی۔ پہلے 4 اقسام پڑھی نقشہ کی: ایٹلسی نقشے یعنی ایٹلس میپس، مساحتی نقشے یعنی ٹوپوگرافیکل میپس، رقبائی نقشے یعنی کیڈاسٹرل میپس، تقسیمی نقشے یعنی کہ ڈسٹریبیوشن میپس۔ ایٹلسی نقشوں میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایٹلسی نقشے عموماً براعظموں اور ملکوں کے متعلق عام معلومات پیش کرتے ہیں، ان میں ڈیٹیلز کی کمی ہوتی ہے یعنی تفصیلات کی کمی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے مساحتی یعنی ٹوپوگرافیکل میپس کے بارے میں پڑھا کہ مساحتی نقشہ جات ایک چھوٹے علاقے کے بارے میں کافی تفصیلات فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے رقبائی نقشے پڑھے یعنی کہ کیڈاسٹرل میپس پڑھے۔ ہم نے پڑھا کہ رقبائی نقشے بڑے پیمانے کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور ان میں مساحتی نقشوں کی نسبت زیادہ معلومات پیش کی جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے جو چوتھی قسم پڑھی وہ تھی تقسیمی نقشے۔ تو ہم نے پڑھا جو کہ تقسیمی نقشے کیا ہوتے ہیں؟ ایسے نقشے کہ جو کہ مویشیوں تقسیمی نقشے ایسے نقشے ہوتے ہیں جو کہ مویشیوں کی تعداد، تقسیم آبادی، معدنیات اور اس کی تقسیم، فصلوں کی پیداوار اور تقسیم وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھی نقشہ کی اقسام۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو چوتھی قسم تھی تقسیمی نقشے، اس میں ہم نے دیکھا کہ تقسیمی نقشے جو تھے، ٹھیک ہے، ان کو بھی آگے 2 اقسام پڑھی ہم نے۔ ایک تو تھے نکاتی نقشے اور دوسرے تھے شیڈنگ والے نقشے، ٹھیک ہے؟ یعنی تقسیمی نقشے جو تھے ان کو ڈرا کرنے کے لیے، ان کو بنانے کے 2 طریقے ہم نے پڑھے۔ ایک تھے نکات کا طریقہ اور دوسرا تھا شیڈنگ کا طریقہ، ٹھیک ہے جی؟ اس میں ہم نے نکات والے طریقے میں ہم نے یہ پڑھا کہ کسی بھی علاقے کی آبادی کی تقسیم یا زرعی پیداوار کو دکھانا ہو اور اس کے لیے کسی خاص مدت کے مطابق اعداد و شمار دیے گئے ہوں تو ان کو نقشوں پر ظاہر کرنے کے لیے نقطوں کا طریقہ انتہائی موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا تھا شیڈنگ کا طریقہ ہم نے پڑھا۔ شیڈنگ والے طریقے میں ہم نے پڑھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیڈنگ والے طریقے میں نے یہ پڑھا کہ کسی بھی ملک کی آبادی یا مختلف اشیاء کی پیداوار کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رنگ یا ایک ہی رنگ کے مختلف ہلکے یا گاڑھے شیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے گراف کی اقسام پڑھی، ٹھیک ہے؟ گراف ہم نے پڑھا کہ اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقے میں ہم نے پڑھا کہ گراف کی 3 اقسام ہیں جو کہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھے خطی گراف یعنی لائن گراف، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو خطی گراف ہیں، جو لائن گراف ہیں، ان کو ہم خط ترسیم یا لکیری گراف بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ان میں 2 مقداروں کو زیر بحث لائے جاتے ہیں، 2 ویلیوز کو، 2 کوانٹیٹیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، یہ بھی ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں جو ہے
وہ بارش، درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور پیداوار وغیرہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا دوسری قسم جو اس کی تھی گراف کی، وہ تھی پٹی گراف۔ پٹی گراف میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو پٹی گراف ہیں ان کے ذریعے کسی چیز کی کل مقدار یا پیداوار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور پٹی گراف میں ہم نے دیکھا کہ مختلف مقداروں کو یکساں موٹائی کی پٹیوں کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے یا بارز کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پٹیاں افقی یا عمودی کھینچی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تیسری قسم پڑھی پائی گراف۔ پائی گراف میں ہم نے پڑھا کہ ایسے گراف جس میں اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے دائروی اشکال کی مدد لی جاتی ہے، اسے پائی گراف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس پورے چیپٹر میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے لیکچرز بہت توجہ سے سنے ہوں گے، اٹینٹیولی، اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اور اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ جی، صفحہ نمبر 8 پہ اس کی مشق ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ 4 ممکنہ جوابات میں سے درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے نمبر 1، دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری یعنی سینسس کتنے سال کے بعد ہوتی ہے؟ دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری کتنے سال کے بعد ہوتی ہے؟ مجھے امید ہے آپ نے جواب دے دیا ہوگا۔ ہاں جی، درست جواب ہے 10۔ 4 آپشن ہیں، 3، 5، 8، 10، تو درست جواب کیا ہے؟ 10۔ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اعداد و شمار کو دائروی اشکال کی مدد سے یعنی سرکولر شیپس میں کی مدد سے ظاہر کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ خطی گراف، پٹی گراف، پائی گراف، شیڈنگ کا طریقہ؟ یس، پائی گراف۔ مجھے پتا آپ کو پہلے سے پتا تھا۔ درجہ حرارت اور بارش کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ تر کون سا طریقہ موزوں ہے؟ پٹی گراف، پائی گراف، خطی گراف، نکاتی طریقہ؟ جی ہاں، خطی گراف، ٹھیک ہے۔ نقشے میں غیر پیداواری اور غیر آباد علاقوں میں سبز رنگ بھرا جاتا ہے، کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے، میں نیلا رنگ بھرا جاتا ہے، کو شیڈ کیا جاتا ہے؟ جی نہیں، نقشے میں غیر پیداواری اور غیر آباد علاقوں کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، آپ کی کتاب میں گراف کی کتنی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہم نے ابھی ریوائز کیا ہے، گراف کی 3 اقسام ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ اب آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9 پہ یہ جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس پہ درست آپشن پہ ٹک کر لیجئے۔ کر لیا؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے باری آتی ہے جی مختصر سوالات کی۔ جی ہاں، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں۔ جی ہاں، اس کا جواب سمپل سا جواب ہے، بہت مختصر سا، کہ اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: خطی گراف، پٹی گراف، پائی گراف۔ دیٹس آل۔ آپ اس کی بے شک ساتھ ساتھ اسکرین شاٹس لے لیجئے، یہاں سے دیکھ کے آپ اپنا کام اس کو آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے، ساتھ ساتھ آپ اس کو سن لیجئے، اور میں انشاءاللہ آپ کے گروپ میں کلاس 8 کے گروپ میں اس کی پکچرز بھی سینڈ کر دوں گی۔ اب سوال نمبر 2 ہے، نقشے کی تعریف کریں۔ زمین کے کسی خاص حصے یا پوری سطح زمین کو کسی ہموار سطح پر پیمانے کے مطابق منتقل کرنا نقشہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تقسیمی نقشے کی 2 خصوصیات یعنی اس کی 2 خوبیاں، دو پراپرٹیز لکھیے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ جواب ہے کہ تقسیمی نقشے کی 2 خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ان میں مقام نگاری کی مناسبت سے نقشوں میں ہر شے اپنے اصل مقام پر دکھائی دیتی ہے، اور نمبر 2، ان نقشوں میں کسی شے کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے ایک خاص رقبے کو، ایک خاص ایریا کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اوکے۔ سوال نمبر 4،
کہ تقسیمی نقشوں کو کس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے؟ تقسیمی نقشوں کو نوعیت اور مقدار کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ تقسیمی نقشوں جو ہیں ان کے دو ان کی طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک نوعیتی طریقہ ہم نے پڑھا تھا، ایک مقداری طریقہ، ٹھیک ہے؟ نوعیتی طریقہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اس کی صرف پیداوار شو کی جاتی ہے، اور مقداری طریقہ میں ہم نے پڑھا تھا وہ طریقہ کہ جس میں اس کی کوانٹٹی بھی ساتھ ظاہر کی جاتی ہے. تقسیمی نقشوں کو نوعیت اور مقدار کی بنیاد پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے پائی گراف. پائی گراف سے کیا مراد ہے؟ ویری سمپل، پائی گراف سے مراد اعداد و شمار کو دائرے یا دائرے کے مختلف حصوں کی صورت میں دکھانا ہے. پائی گراف سے مراد اعداد و شمار کو دائرے یا دائرے کے مختلف حصوں کی صورت میں دکھانا ہے. اوکے، 5 سوال ہو گئے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں سوال نمبر 6. چھٹا سوال ہے خطی گراف کیسے بنایا جاتا ہے، اس کو ڈرا کیسے کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے لیکچر میں یہ بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. دیکھیے خطی گراف بنانے کے لیے خط افقی اور عمودی ایک دوسرے کو عموداً کاٹتے ہوئے مربع دار گراف پیپر پر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خط افقی یعنی کہ ایکس ایکسس اور عمودی یعنی کہ وائی ایکسس ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے مربع دار گراف پیپر یعنی ایک سکوئر پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مربع دار یعنی سکوئر جو گراف پیپر ہے اس کے اوپر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے. پھر پڑھتی ہوں کہ خطی گراف بنانے کے لیے خط افقی اور عمودی ایک دوسرے کو عموداً کاٹتے ہوئے مربع دار گراف پیپر پر بنائے جاتے ہیں. آگے ہے افقی خط پر مقدار ثابت، یعنی جو افقی خط ایکس ایکسس ہے، ایکس ایکسس پر مقدار ثابت یعنی کانسٹنٹ ویلیوز یعنی کہ دن، مہینے، سال، کلو میٹر، کلو گرام وغیرہ تک ظاہر کی جاتی ہیں، یعنی جن میں کوئی چینج نہ آتا ہو. اور اسی خط مقدار پر متضاد کے ذریعے مثلاً خط مقدار یعنی متضاد مینز اس کے اپوزٹ جو ہے جو وائی ایکسس ہے اس کے ذریعے مثلاً بارش، درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور پیداوار وغیرہ کو ظاہر کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مقدار کے ہر حصے میں مماثل بالترتیب مقادیر متغیرہ ظاہر کرنے کے لیے نقطے لگائے جاتے ہیں. ہر حصے میں مماثل بالترتیب یعنی ایک جیسے سملر ڈسٹنس کے ساتھ، سیم گیپ کے ساتھ اس پہ جو ویریبلز ہیں جو چینج ہو رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹنٹس یعنی کہ مقدار ثابت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم پراپر جو ہے ایک جیسے ڈسٹنس، ایک جیسے گیپس، فاصلے پہ ہم نقطے ظاہر کرتے ہیں. آخر ان نکات کو آپس میں ملا کر پھر کیا کیا جاتا ہے، گراف تیار کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا سوال نمبر 6 خطی گراف کیسے بنایا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کے لیے پڑھا، آپ کو سمجھایا، پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں اور یاد بھی انشاءاللہ کر لیں گے. اس کی آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آپ باری اگر تفصیلی سوالات کی بات کریں تو تفصیلی سوالات کی باری اگر آتی ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے تفصیلی سوالات ہیں اس کو آپ ایک نظر میں دیکھ لیجئے، میں آپ سے ڈسکس کر دیتی ہوں، لیکن یہ اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کی جو پکچرز ہیں میں گروپ میں ضرور سینڈ کروں گی آپ کو. ان کے نوٹس بھی موجود ہیں، لیکن اصل میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ پورا چیپٹر بڑی تفصیل سے میں نے پڑھایا ہے تو آپ ایز این اسائنمنٹ ان کویسچنس کو خود سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں اور یو کین ڈو دس.
اچھا پھر بھی دیکھ لیجئے کہ تفصیل سے جواب دیں. پہلا سوال ہے کہ جغرافیائی اعداد و شمار ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں. اب اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقے درج ذیل ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے چیپٹر کہ خطی گراف جو ہے اس کو آپ اس میں ٹھیک ہے ایکسپلین کریں گے. ویری سمپل. اگر آپ چاہیں تو اگر آپ اس میں اس کی خطی گراف کو ڈرا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تفصیلی سوال ہے. دوسرا پوائنٹ ہے پٹی گراف اور تیسرا ہے پائی گراف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں چونکہ تفصیلی سوال ہے، لمبا سوال ہے، تو آپ نے خطی گراف کو ایکسپلین کرنا ہے. پہلا طریقہ اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کا. دوسرا طریقہ ہے پٹی گراف، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تیسرا ہے پائی گراف، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اس کو ڈرا کر کے بھی ان گرافس کو دکھا سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے نکاتی طریقہ کا تقسیمی نقشوں میں استعمال بیان کریں. نیز اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بھی احاطہ کریں. ٹھیک ہے، نکاتی طریقہ کا یعنی ڈاٹ میتھڈ جو ہے اس کا تقسیمی نقشوں میں استعمال، یعنی ڈاٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے جو تقسیمی یا ڈسٹریبیوشن میپس بنائے جاتے ہیں اس کا کیسے کیا یوز ہے. اس میں آپ سارا جو ہے تقسیمی نقشے جو ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے کہ تقسیمی نقشہ جات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اپنی نوٹ بکس پہ کام کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ نکاتی طریقہ کا تقسیمی نقشوں میں استعمال کیا ہے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تقسیمی نقشوں کی خوبیاں، اور پھر ہے تقسیمی نقشوں کی خامیاں. یہ ہر چیز آپ کی بک پہ گیون ہے اور یہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر چکی ہوں. سو یہ یو کین ڈو اٹ. نیکسٹ جو تیسرا ہمارا سوال ہے وہ ہے تفصیلی سوال، یعنی وہ ہے تقسیمی نقشوں کی اقسام پر بحث کریں. اب تقسیمی نقشوں کی اقسام بھی ہم نے پڑھی کہ تقسیمی نقشوں کی 2 اقسام نوعیتی نقشے اور مقداری نقشے ہیں. نوعیتی نقشے پر محض کسی چیز کی پیداوار ظاہر کی جاتی ہے جس میں مقدار نہیں بتائی جاتی. مقداری نقشوں میں کسی چیز کی کم و بیش مقدار ظاہر کی جاتی ہے. مقداری تقسیمی نقشوں کی بناوٹ کے لحاظ سے 2 اقسام نکاتی نقشے اور شیڈنگ والے نقشے ہیں. اب نکاتی نقشے بھی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، اس کی ہم نے ڈائیگرام بھی بنا کے دیکھی تھی. تو آپ اس میں اس کی ڈائیگرام کو بھی شو کر سکتے ہیں. آپ کی بک میں ہر چیز موجود ہے. اور یہ دیکھیے دوسرا طریقہ شیڈنگ والے نقشے. یہ بھی دیکھیے کہ بعض اوقات کسی ملک کی آبادی یا مختلف اشیاء کی پیداوار کو نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رنگ یا ایک ہی رنگ کے مختلف ہلکے یا گاڑھے شیڈز استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری وہی چیزیں ہیں، ساری وہی نوٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بک سے ایکسپلین کیے ہیں. سو ان کو آپ ان کے بے شک اسکرین شاٹس لے لیجئے، بے شک آپ نوٹس اسکول میں اویلیبل ہیں وہاں سے نوٹس حاصل کر لیجئے، یا آپ خود سے کتاب سے تفصیلی سوالات کو اٹیمپٹ کیجئے. اٹ از یور اسائنمنٹ. تو آئی ول چیک یور نوٹ بکس انشاءاللہ لیٹر. تو اس میں آپ نقشوں کی ڈائیگرامس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے بچے، نیکسٹ دیکھیے. اب آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو، آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یو دا نیکسٹ چیپٹر which we will start inshallah in the next lecture. So today we will be we will be introduce the second chapter, and the name of the second chapter is Agents of Landforms Change. Agents of Landforms چینج یعنی زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والے کارکن. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے یعنی کہ اس چیپٹر میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں کہ زمینی خد و خال جو ہیں، جو لینڈ فارمز ہیں، اس میں چینجز لانے والے کون کون سے ایجنٹس ہیں، کون کون سے عوامل ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والے کارکن جن کو ہم لینڈ فارمز کہتے ہیں، زمین کے حصے کو جن مختلف
زمین کے حصے جو ہوتے ہیں، مختلف جو حصے ہوتے ہیں، ان کے مختلف فارمز، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. جس طرح کے پہاڑ یعنی ماؤنٹینز، سطح مرتفع یعنی پلیٹوز، اور پلینس یعنی میدان. یعنی زمین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زمین کبھی بھی ہر جگہ سے ایک جیسی ہموار نہیں ہوتی ہے، اس کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ مختلف ہوتی ہے ہر جگہ سے. تو یہ جو مختلف قسمیں ہیں، یہ جو مختلف ٹائپس ہیں جو لینڈ یعنی زمین کی، ان کو ہم زمینی خد و خال یا لینڈ فارمز کہتے ہیں. کیا کہا میں نے کہا کہ یہ جو مختلف قسمیں ہیں، یہ جو مختلف ٹائپس ہیں جو زمین کی یا لینڈز کی، ان کو ہم زمینی خد و خال یا زمینی یا لینڈ فارمز کہتے ہیں. سمجھ لگی؟ ٹھیک ہے. اور اس میں پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے، ایز یو کین سی دا فرسٹ ہیڈنگ از لینڈ فارمز، زمینی خد و خال. زمینی خد و خال، ٹھیک ہے. اس میں ہماری زمین پر مختلف قسم کے خد و خال پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی سطح ایک جیسی نہیں ہے. کہ زمین جو ہے وہ ہماری یونیفارم نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے اس میں لینڈ فارمز پائے جاتے ہیں، اس میں خد و خال پائے جاتے ہیں. یہ خد و خال زمین کی اندرونی اور بیرونی قوتوں کی مدد سے مارز وجود میں آئے ہیں. اور زمین کی اندرونی قوتوں کی وجہ سے بننے والے بڑے زمینی خد و خال مثلاً سطح پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ شامل ہیں. زمین کی بیرونی قوتوں میں مختلف کارکن یعنی ایجنٹس شامل ہیں جو مختلف قسم کے ماحول میں توڑ پھوڑ اور طے نشینی کے ذریعے مختلف زمینی خد و خال تشکیل دیتے رہتے ہیں. یہ کارکن دریا، گلیشیئر، ہوا اور سمندر کی لہریں وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جو زمین کی انٹرنل فورسز ہیں، جو اندرونی قوتیں ہیں زمین کی، ان کی وجہ سے زمین پر کیا پہاڑ یعنی ماؤنٹین، سطح مرتفع یعنی پلیٹوز، اور میدان یعنی کہ پلین مارز وجود میں آتے ہیں، بنتے ہیں. اور جبکہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یعنی جو بیرونی قوتیں ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی مدد سے ایروژن یعنی کہ توڑ پھوڑ اور ڈیپوزیشن یعنی طے نشینی کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ذریعے مختلف زمینی خد و خال تشکیل دیتے ہیں. اور وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ دریا، گلیشیئر، ہوا اور سمندر کی لہریں وغیرہ. اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل فورسز کی مدد سے یا ان کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں، لینڈ فارمز بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا، اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی انٹروڈیوس کروا دیا باب نمبر 2 سے، جو کہ ہے زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والے کارکن. اس میں ہم نے آج لینڈ فارمز کے بارے میں ڈسکس کیا کہ خد و خال ہوتے کیا ہیں آخر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ ایروژن یا توڑ پھوڑ اور طے نشینی یعنی ڈسپوزیشن جو ہے، ڈیپوزیشن کیا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل فورسز کیا ہیں. تو دین انشاءاللہ we will have a look on the land forms created by these agents. ٹھیک ہے. آپ کے لیے اب کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چونکہ آپ کا فرسٹ چیپٹر is completed now, so you have to learn the MCQs which are at your book, page number 8 and 9. Then secondly, you will write the short questions یعنی مختصر سوالات کے جوابات on your notebook which I have discussed with you, and I will provide you inshallah the pictures in the groups, and also the notes are available, and you can also do these questions at your own. Yes. And then after that you will attempt the
لانگ کویسچنس، تفصیلی سوالات آپ اس کے بعد کریں گے، اور ان تفصیلی سوالات میں جیسا کہ میں نے ڈسکس بھی کیا، سارا بتایا، بہت ایزی ہیں، چیپٹر میں سے ہیں، آپ اس کو خود سے کتاب میں سے کر سکتے ہیں ایز این اسائنمنٹ. اس میں نقشوں کی آپ ڈائیگرامس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کے نوٹس بھی موجود ہیں. میں انشاءاللہ ان کی پکچرز بھی گروپ میں ضرور سینڈ کروں گی، تو آپ وہاں سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. تو میں یہ ہوم ورک انشاءاللہ میں آفٹر 1 ویک آپ کا یہ ہوم ورک ضرور چیک کروں گی. ٹھیک ہے، اب اسی ایک میسج کے ساتھ آج کا ہم لیکچر ختم کریں گے کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان لائف دین ریسپیکٹ اینڈ ٹیک کیئر آف یور مدر. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.